السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا مولانا محمد النبی الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس للانسان الا ما سعی، صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ نبوت میں درود کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 2010 میں یا 2009 میں جب میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں مشکات شریف کا طالب علم ہوتا تھا تو ایک چھوٹا سا لڑکا اشرفیہ کی دہلیز پہ کھڑا ہو رہا تھا، رزلٹ نکل چکا تھا۔ تو میں سمجھ گیا کہ اس وقت رونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکا ناکام ہو گیا ہے۔ وہ اسی مظفر پور کا رہنے والا تھا۔ تو میں نے اس کی آنکھوں سے پوچھا اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اس سمت میں کام کریں گے کہ جو طلبہ ناکام ہوتے ہیں، جو طلبہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں پڑھنے کی تمنا رکھتے ہیں لیکن وہ ناکام ہو جاتے ہیں، ہم ان طالب علموں کے لیے کام کریں گے، ان کی تیاری کرائیں گے اور جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے حدود میں انہیں داخل کریں گے، حافظ ملت کے چمن نثار کرم میں پڑھنے کی سعادت سے انہیں سرفراز کریں گے۔ یہ ایک تمنا تھی، میں نے اس کو شیئر بھی کیا اشرفیہ کے احباب میں، بعض دوستوں سے میں نے کہا کہ کوئی ایسا پلان بنایا جائے، کوئی ایسا منصوبہ بنایا جائے کہ بچوں کو تیار کر کے اور اشرفیہ میں داخلہ کروایا جائے۔ تو میری باتوں کی طرف اس وقت کی جو تنظیمیں تھیں، جو صدر ہوا کرتے تھے، انہوں نے توجہ نہیں دی، یا یہ کہیے کہ انہوں نے معذرت طلب کر لی کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ 2011 میں جب میں فارغ التحصیل ہو کر آیا تو اسی بہار یونیورسٹی میں ایم اے کا طالب علم ہو گیا۔ میرے بعد بہت سارے احباب جامعہ ملیہ JNU چلے گئے، میں بھی جانا چاہتا تھا، لیکن میرے اندر ایک ہی یہ خواہش تھی کہ میں اپنے قوم کے بچوں کو، اپنے سماج کے بچوں کو میں اچھے ادارے تک پہنچاؤں، ان کو اشرفیہ تک لے جاؤں، اور یہ کام میں دیگر اداروں میں جا کر کے نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر میں کر سکتا ہوں تو مظفر پور میں رہ کر ہی کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میرا آبائی وطن ہے۔ اس لیے میں نے یہاں کی یونیورسٹی کے کیمپس میں داخلہ لیا اور طالب علم کے زمانے میں، یعنی جب میں ایم اے کا طالب علم ہوا کرتا تھا تو یہ سلسلہ شروع ہوا 2011 سے، تیاری کا سلسلہ، اور یہ چلتا رہا۔ ہر سال یہاں کے طلباء نے نمایاں کامیابی حاصل کی، بہت سارے کوچنگ چلے، انہوں نے کام کیے، لیکن انہوں نے دم توڑ دیا، کیونکہ اس راستے کی مشکلات اتنے ہیں، پریشانیاں اتنی ہیں، دشواریاں اتنی ہیں کہ طلباء کو تیاری کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، سارے علماء کتابیں نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ یہ ہدایہ شریف، یہ جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان کو پڑھانے کے لیے صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ ان کتابوں کو پڑھانے کے لیے ایسی ٹیم چاہیے جو کتاب سمجھ سکے اور سمجھا بھی سکے، جو کتاب کے اسباب کو نہا خانہ دل میں اتار سکے، جن کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ وہ مفہوم کو بھی سمجھا سکے، اور اشرفیہ کے سوالات کس طرح بنتے ہیں اس کے جوابات لکھنے کے طریقے بتا سکے۔ یہ آسان کام نہیں تھا۔ کسی بھی ادارے سے 2-4 طلباء کا اشرفیہ میں داخلہ ہو جاتا ہے تو دھوم مچ جاتی ہے کہ اشرفیہ میں داخلہ ہو گیا۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور جس طرح میڈیکل سائنس میں دلی کے ایمس کو میڈیکل میں 1 نمبر پہ مانا جاتا ہے، اسی طرح دینی تعلیم کے ادارے میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور کو 1 نمبر پہ مانا جاتا ہے۔ وہ ایمس ہے، دینی تعلیم کا وہ ایمس ہے اشرفیہ، اور وہاں پہ داخلہ لینا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے ٹیم بنائی، تیاری کرانے کے لیے پلان بنایا، محنتیں کی، مخیر و مخلصین قوم و ملت کے دروازے پہ ہم نے دستک دیا، لیکن میں ان سارے مخلصین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری آواز پہ لبیک کیا، ہمیں تعاون کیا، ہمیں ہر طرح سے سراہا، سپورٹ کیا، مدد کیا، اور اس طریقے سے ان مخیرین ملت کے تعاون سے، علماء کرام، طلباء کرام کے تعاون سے قافلہ چلا، جس قافلے نے تقریباً 2011 سے 2023 یہ 13 سال کا زمانہ گزر گیا، اور اس نے پورے ہندوستان میں اپنی ایک شناخت بنائی اشرفیہ میں داخلے کی تیاری کے حوالے سے۔
اور اس سال کا جو رزلٹ رہا کہ 46 طلبہ میں 37 طلبہ نے کامیابی حاصل کر کے پورے ملک میں ایک ریکارڈ قائم کر دیا۔ آج پورے ملک کے طلبہ مظفرپور شہر میں آتے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا، چھتیس گڑھ سے طلبہ یہاں پڑھنے آتے ہیں، گجرات سے آتے ہیں، بنگال اور آسام سے طلبہ آتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا ادارہ ہے، کرائے کا مکان ہے، رہنے کی سہولتیں نہیں ہیں، بس ان کی ایک یہ ہوتی ہے کہ یہاں وہ پڑھائی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے یہاں تعلیم حاصل کر لی تو جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں داخلہ کنفرم ہو جائے گا۔ یہ تمنا، یہ جستجو، یہ شوق، یہ امنگ انہیں گجرات سے لے کر کے آسام تک کے طلبہ کو کھینچ کر یہاں لاتی ہے، اور پھر وہ یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اشرفیہ میں داخل ہوتے ہیں، بڑے اداروں میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ان کی تربیت ہوتی ہے، یہاں پہ NCERT کی کتابوں کی تعلیم دی جاتی ہے، میتھ کے لیے اسپیشل ٹیچر رکھا گیا یہاں پہ جو میتھ کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہمارے طلبہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، حالات کے حساب سے ہم کو جینے کی ضرورت ہے۔ مطلب یاری والا زمانے ہی فہو جاہل، جو زمانے کے تقاضوں سے آشنا نہیں ہے وہ جاہل ہے۔ ہمیں زمانے کے تقاضوں سے آشنا ہونا ہوگا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے۔ ہم اپنے طلبہ کو NCERT کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، میتھ کی تعلیم اس لیے دے رہے ہیں کہ جب ہمارے طلبہ عالم بن جائے، فارغ التحصیل ہو جائے، تو ان کے سامنے کوئی بھی کمپٹیشن ہو، کوئی بھی ایگزام ہو، تو یہ آرام سے اس ایگزام میں کامیابی حاصل کر کے اعلیٰ عہدہ حاصل کرتے ہوئے نظر آئے۔ جب یہ اعلیٰ عہدہ حاصل کریں گے، اعلیٰ عہدہ حاصل کریں گے تو یہ سماج کا، قوم و ملت اسلامیہ کا نمایاں کارنامہ انجام دے سکیں گے۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے محنتیں کی اور ماشاءاللہ ہمارے طلبہ ہر محاذ پر کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں بھی داخل ہو رہے ہیں۔ وہ ایک عظیم ادارہ ہے جہاں سے طلبہ آفاق کی وسعتوں میں پھیلتے ہیں، جہاں سے طلبہ جس کی اتنی خدمات ہے اشرفیہ کی کہ آج امریکہ کی فضاؤں میں جو قرآن کے لاہوتی نغمے گونجتے ہیں، برطانیہ کی سرحدوں پہ جو توحید کی صدائیں سنائی دیتی ہیں، اور آسٹریلیا سے لے کر کے ساؤتھ افریقہ تک جو توحید کی بہاریں نظر آ رہی ہے، ان تمام میں اشرفیہ کے فرزندوں کی مساجد جمیلہ شامل ہے، حافظ ملت کے روحانی فرزندوں کی خدمات شامل ہے۔ حافظ ملت نے اشرفیہ کے چمنستان کرم میں علم و حکمت کے ایسے ایسے دیپ جلائے ہیں کہ یہ جدھر سے گزرے رسول اللہ کی شریعت کے پرچم لہراتے چلے گئے۔ اس لیے تو آج بھی اشرفیہ کے در و دیوار سے یہ صدائیں آتی رہتی ہے، جس نے پیدا کیے کتنے لال و مہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ دعوت اسلامی کا کارنامہ ساری دنیا میں متعارف ہے، لیکن دعوت اسلامی کی بنیاد ڈالنے والے، دعوت اسلامی کی رگوں میں خون دوڑانے والے، دعوت اسلامی کے بانی اسی اشرفیہ کے مبارک فرزند حضرت علامہ ارشد قادری ہے، جنہوں نے پاکستان میں دعوت اسلامی کی بنا ڈالی، اور آج دعوت اسلامی پوری دنیا میں خدمات کے اعتبار سے مشہور و متعارف۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اشرفیہ نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ مدنی میاں جیسی شخصیات، ہاشمی میاں جیسی شخصیت، علامہ قمر الزمان اعظمی، علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی، یہ سب کے سب حضور حافظ ملت کے چمنستان کرم کے پروردہ، اسی دیار میں انہوں نے علم حاصل کیا۔ اے مبارکباد ہے نشان علماء کے طلبہ تمہارے لیے کہ تم اس چمن میں جا رہے ہو علم حاصل کرنے کے لیے جس چمن میں کبھی علامہ ارشد قادری تعلیم حاصل کرتے تھے، جس دیار میں کبھی مدنی میاں جیسی شخصیت تعلیم حاصل کرتی تھی، آپ اس دیار میں جا رہے ہیں۔ آپ لائق مبارکباد ہیں، آپ لائق فخر ہیں کہ آپ کا داخلہ اشرفیہ میں ہو گیا ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جامعہ اشرفیہ میں جانے کے بعد آپ اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کیجیے۔ آپ یہ کوشش کیجیے گا کہ اسی اشرفیہ کے کیمپس سے کتنے طلبہ نامراد واپس لوٹ گئے ہیں جو کمپٹیشن نہیں نکال سکے، آپ سے پڑھنے میں اچھے رہے ہوں گے، آپ سے بھی ذہین رہے ہوں گے، ایسا ممکن ہے، لیکن وہ نہیں لکھ پائے ہوں گے، ایٹ اے ٹائم سوالات کے جوابات نہیں لکھے ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کا داخلہ نہیں ہوا، ان کے آنکھوں میں آنسو ہوں گے، مایوس، ناکام و نامراد لوٹے ہوں گے۔ کتنی ان کی تمنا ہوگی کہ حافظ ملت کے چمن میں پڑھنے کا موقع مل جائے، کتنی خواہش رہی ہوگی، لیکن ان کی خواہش کی تکمیل نہ ہو سکی، لیکن آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہے، آپ اشرفیہ میں داخل ہو گئے ہیں۔
تو آپ اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسا عالم دین بنے، اس قدر باصلاحیت بنے کہ ہم قوم کے لیے بڑا نمایاں کارنامہ انجام دے سکیں، قوم و ملت کے لیے کام کر سکیں. اور قوم و ملت کے لیے کام کرنے کا جذبہ فضیلت کے بعد پیدا نہیں ہوتا ہے. فارغ التحصیل ہونے کے بعد ایسا نہیں کہ ایک جنون پیدا ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد، وقت گزرنے کے بعد ایک دل میں کوئی خیال پیدا ہوا، کام ہوتا چلا گیا. نہیں، طالب علمی کے زمانے سے وہ امنگ پیدا ہوتی ہے، طالب علمی کے زمانے سے وہ شوق پیدا ہوتا ہے. اس کو سمجھنا ہے تو مبارک پور کی سرزمین پہ چلیے، تصوف کی آنکھوں سے اس منظر کو نگاہوں کے سامنے لائیے کہ حافظ ملت مبارک پور کے قصبے میں چندہ کر رہے ہیں، مبارک پور کے لوگوں سے اشرفیہ کے لیے تعاون طلب کر رہے ہیں. تو اس زمانے میں نظم پڑھی جاتی تھی اور نظم پڑھ کر کے اشرفیہ کا چندہ ہوتا تھا. اس اشرفیہ کے چندہ کرنے والوں میں حافظ ملت ہوا کرتے تھے. آج تو چندہ کرنے والوں کو نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. آج مالدار لوگ چندہ کرنے والے کو نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو بزنس بنا لیا ہے، تجارت بنا لیا ہے. بعض لوگوں نے اس کو کھانے پینے کا ذریعہ بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے علماء کا وقار مجروح ہو رہا ہے. ورنہ چندہ کرنا یہ تو میرے پیغمبر کی سنت ہے. ہمارے پیغمبر نے صحابہ سے چندہ کیا ہے. آپ کو یاد نہیں ہے جنگ کے موقع پہ پیغمبر نے آواز دی تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں سارے مال و اسباب لے کے حاضر ہو گئے. حضرت عمر کو یہ خیال ہوا کہ ہر روز ابوبکر آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میں ان سے آگے چلا جاؤں گا. کمپٹیشن ہے، نیکی میں کمپٹیشن ہے. ایک صحابی رسول نیکی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آج کمپٹیشن کچھ اور ہے. اس زمانے کا جو کمپٹیشن ہوتا تھا وہ نیکی میں آگے بڑھنے کا جذبہ، نیکی میں ہم کیسے آگے بڑھ جائیں. حضرت عمر فاروق کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ روزانہ تو ابوبکر ہر میدان میں آگے رہتے ہیں، آج میں ان کو پیچھے چھوڑ دوں گا. گھر کے سارے سامان کو اکٹھا کیا، دو حصوں میں تقسیم کر دیا. آدھا گھر چھوڑ دیا اور آدھا پیغمبر کی بارگاہ میں لے آئے. کیا لائے ہوں؟ یا رسول اللہ، اپنے ساتھ سامان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آئے حضور کی بارگاہ. بدن پہ کمبل ڈالے ہوئے ہیں، کپڑا بھی اتار کمبل ڈالے ہوئے ہیں اور بٹن کی جگہ انہوں نے کانٹے لگا لیے. اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے جسم کو چھپا کر کے اپنے گھر کے سارے ساز و سامان کو حضور کے قدموں میں لا کے ڈال دیا. حضور نے پوچھا کیا چھوڑ آیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. میں نے اپنی ساری دولت کو آپ کے قدموں میں لٹا دیا ہوں. اے میرے پیغمبر، آپ میری دولت کو قبول فرما لیں، یہ میرے نصیبے کی معراج ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے لیے صحابہ کرام سے تعاون ہمارے پیغمبر نے حاصل کیا. آج ہمارے طلبہ، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بہت کٹھن کام ہے. علامہ قمر الزمان نے ایک مقام پر حافظ ملت سے کہا کہ حضور چندہ کرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے. تو حافظ ملت نے سمجھایا کہ آپ یہ چندہ کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے نہیں مانگ رہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی حمایت کے لیے چندہ طلب کر رہے ہیں. اس لیے اس میں شرم اور شکایت کی کیا بات ہے؟ آج آپ اس راستے میں محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے وقار کو بلند کر دے گا. اور آپ نے نہیں دیکھا جنہوں نے دینی خدمتوں کا چراغ جلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تربتوں کو منور کر دیا، ان کے نام کو آفاق کی وسعتوں میں پھیلا دیا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حافظ ملت اشرفیہ کے لیے چندہ کر رہے ہیں. مبارک پور کی سرزمین پر ایک چھوٹا سا بچہ ایک نظم پڑھا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اشرفیہ کو ہم اپنے مدرسہ کو رشک لیلا کر کے چھوڑیں گے. یہ ایک نظم تھا. ایک چھوٹا سا لڑکا 13-14 سال کا، اس نے یہ نظم لکھا تھا، اس نے یہ نظم لکھی تھی اور یہی نظم پڑھی جاتی تھی اور چندہ ہوتا تھا. حافظ ملت کے کانوں میں جب یہ نظم گونجی تو انہوں نے کہا کہ یہ نظم کس نے لکھا ہے، کس کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے؟ کسی نے بتایا کہ غلام رشید نے یہ نظم لکھی ہے. حافظ ملت نے غلام رشید کو بلایا، اے غلام رشید، تم نے یہ نظم لکھی ہے؟ ہاں حضور، ہم نے یہ نظم لکھی. تو حافظ ملت نے اپنے مبارک ہاتھ کو اس کے سر پہ رکھ کر کے دعا دی کہ تم نے بہت اچھی نظم لکھی ہے. کیسا جذبہ تھا اس بچے کے اندر کہ جس کی لکھی ہوئی نظم سے اشرفیہ کا چندہ ہو رہا ہے. جانتے ہیں وہ غلام رشید کوئی دوسرا نہیں تھا، وہی آگے چل کر کے ارشد القادری بن کر کے آفاق کی وسعتوں میں اسلام کا جھنڈا بلند کیا.
تو کوئی ارشد القادری بنتا ہے تو یک بیک نہیں بن جاتا ہے، بچپن سے اس کے ذہن و فکر میں قوم کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے۔ آپ طالب علم کے زمانے میں آپ کہتے ہیں کہ ہم پڑھ لیں گے تب کام کریں گے، ارے بھائی آپ ابھی سے کام کا جذبہ پیدا کیجئے۔ جب آپ چھٹی میں گھر جائیے تو لوگوں سے ملیے، سماج سے ملیے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کیجئے، انہیں قرآن کی تعلیم دیجئے، انہیں دینی باتیں بتائیے۔ جب آپ طالب علم کے زمانے سے یہ کام کریں گے تو یقیناً جب آپ فارغ التحصیل ہوں گے تو بڑا کارنامہ انجام دے سکیں گے۔ اور عالم کے بارے میں کہا گیا کہ العالم و سراج و اہل زمانے، عالم دین اپنے زمانے کا چراغ ہوتا ہے۔ اگر آپ عالم بن گئے لیکن آپ نے خدمت کا چراغ نہیں جلایا تو آپ کے عالم بننے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ وہ علم جو نفع بخش ہو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ نے علم حاصل کیا لیکن آپ کے علم سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا، آپ نے علم سے تبلیغ نہیں کی تو آپ کے علم سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ آپ طالب علم کے زمانے سے اپنے اندر کام کرنے کا جنون اور جذبہ پیدا کیجیے، اور کام کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں پیدا ہوں گی، دشواریاں پیدا ہوں گی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی مخالفت ہو تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کامیابی میرے قریب آ گئی۔ مخالفت جب ہوتی ہے، مخالفت کس کی ہوتی ہے؟ مخالفت اس کی ہوتی ہے جو کام کرتا ہے۔ ہمارے عالم نے کہا کہ جسے دودھ کا دھویا ہوا بننا ہے اسے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہے۔ کام جب آپ کرنے کے لیے چلیں گے تو آپ کی مخالفت ہوگی، آپ کی شکایت ہوگی، لوگ آپ کے بارے میں کہیں گے کہ یہ لوٹ لیا، چندہ کر کے کھاتا ہے، بہت ساری باتیں آپ کو کہی جائیں گی، لیکن آپ کو ایک کان سے سننا ہے، دوسرے کان سے نکال دینا، آپ کو کام کر کے دکھانا ہے۔ جب آپ کام کر کے دکھائیں گے تو جو لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ آپ کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کام کر کے دکھانا ہوگا، کام ہم کر کے دکھائیں گے۔ یقین کیجئے جناب، آپ کا اگر ساتھ ہو برپا کریں گے انقلاب، کام اپنا ہی بنے گا، ہر مخالف کا جواب حاسدی آدائے دی ہو جائیں گے سب لاجواب۔ جاگیے اب جاگیے کہ وقت کا راہی گیا، آج کی بزم مسرت میں نکھار آہی گیا، آپ کے آنے سے یہاں فصل بہار آہی گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اور وقت کی قدر آپ کو کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں حضور صدر الشریعہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے بہت سارے کارنامے انجام دیے لیکن ابھی تک قرآن مقدس کا ترجمہ نہیں ہو سکا ہے، آپ قرآن کا ترجمہ کر دیجیے۔ اگر آپ نے ترجمہ نہیں کیا تو کون صحیح ترجمہ پیش کرے گا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میری اتنی مصروفیات ہے کہ میں ترجمہ نہیں لکھ سکتا ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ فتاویٰ لکھنا ہے، کتابیں لکھنی ہے، رد میں کتابیں لکھنی ہے، علم حدیث میں کتابیں لکھنی ہے، تفسیر میں کتابیں لکھنی ہے، سائنس میں کتابیں لکھنی ہے، بہت سارے کام مجھے انجام دینے پڑتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ حضور صدر الشریعہ نے عرض کیا کہ حضور آپ کسی طرح وقت نکالیں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا غور سے سنیے، آپ طالب علم ہیں، آپ اپنے دل کے نہا خانے میں اس بات کو منقش کر لیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس بس ایک ٹائم ہے، دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد جو میں قیلولہ کرتا ہوں، قیلولہ جو تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، بس میرے پاس یہی ٹائم ہے، اسی ٹائم میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ حضور صدر الشریعہ پہ قربان جائیے، کاپی قلم لے کر کے اس ٹائم میں جب اعلیٰ حضرت قیلولہ کر رہے ہوتے تھے، کاپی قلم لے کر کے پہنچتے تھے، قرآن حضور صدر الشریعہ قرآن پڑھتے تھے، اور اعلیٰ حضرت بغیر کسی ڈکشنری کی مدد سے، بغیر کسی تفسیر کی مدد سے ترجمہ بولتے چلے جاتے تھے اور صدر الشریعہ لکھتے چلے جاتے تھے۔ کوئی ڈکشنری نہیں دیکھی، تفسیر کی کتاب نہیں دیکھی، صدر الشریعہ پڑھ رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں، صدر الشریعہ لکھتے جاتے۔ اس طرح انہوں نے پورے قرآن کا ترجمہ لکھ لیا۔ تو وقت کی قدر کس طرح اعلیٰ حضرت نے کی کہ قیلولہ کا جو وقت ہے اسے بھی اعلیٰ حضرت نے ضائع نہیں ہونے دیا، اور کنز الایمان کا جیسا ترجمہ لکھ کر کے اعلیٰ حضرت نے پورے مسلمانوں پہ احسان کر دیا۔ تو وقت کی قدر اعلیٰ حضرت نے کی۔ ہم اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، خوب نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا، اعلیٰ حضرت کے مشن کو اپنانا ہوگا، اعلیٰ حضرت کے نقوش پاک کو مشن راہ بنانا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے جو وقت کی قدر کی ہے اسی طرح ہم کو قدر کرنی ہوگی، تب جا کے ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ آپ طالب علم، آپ وقت کی قدر کیجیے۔ آج موبائل کا زمانہ ہے،
ہمارے بہت سارے طلبہ موبائل میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. یہ اس موبائل نے مطالعے کی قوت چھین لی, مطالعے کی فکر چھین لی, آگے بڑھنے کا جذبہ چھین لیا. آپ موبائل استعمال کیجئے, ضرورت کے مطابق استعمال کیجئے, لیکن لفظ چیزوں میں, غیر ضروری چیزوں میں اپنا وقت ضائع مت کیجیے. آپ صحیح طریقے سے علم حاصل کیجیے, یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی. اور آپ یہ سوچیے, ہم میں سے ہر طالب علم یہ سوچے کہ ہمیں بڑا کام کرنا ہے. ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ہمیں بڑا کام کرنا ہے, دین و سنت اسلام کی خدمت کا چراغ جلانا ہے. جب آپ یہ جذبہ لے کر کے تعلیم حاصل کریں گے تو یقیناً آپ بڑا بن سکیں گے اور فیوچر میں بڑا کام کر سکیں گے. آپ یہ جذبہ پیدا کیجیے. اور میں یہ بھی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں یہاں پہ تو آپ تھے 24 گھنٹے آپ اساتذہ کی نگرانی میں